نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ سب سے پہلے طلبہ کو بتائیں کہ زمین و آسمان میں کس طرح خدا کی قدرت نظر آتی ہے اور کس طرح سب کچھ سجایا ہوا ہے۔ اگرچہ محترم ٹیچر، یہ جو ہم خدا کی قدرت کی بات کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کی بات کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن آپ اس کو کم از کم ایک حد تک اس پر بات کر سکتے ہیں، چونکہ اب یہ طلبہ 5ویں جماعت کے ہیں۔ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ خدا موجود ہے، نعوذ باللہ ہم یہ تو سوال بھی نہیں اٹھا سکتے کہ کیا نہیں موجود ہے۔ تو یہ جو ایک بہت مشہور نظم ہے مظفر وارثی کی، آپ نے یقیناً سنی ہوگی محترم ٹیچر، آپ اس کا حوالہ بچوں کے سامنے بھی دے سکتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے اور ایک خدا کے علاوہ، ایک اللہ کے علاوہ، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی قدرت کتنی چیزوں میں، ہر چیز میں، کائنات کی پوری کائنات کی ہر چیز میں خدا کی قدرت نظر آتی ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے خدا یا تیرا بنایا ہوا ہے، یہ خدا کی قدرت۔ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ اگر اس پوری کائنات کے نظام پر غور کرنا شروع کر دیں، باقی باتیں تو الگ ہیں، لیکن وہ کم از کم یہ ضرور آپ کہیں کہ وہ سوچیں کہ یہ کائنات بغیر کسی چلانے والے کے تو نہیں چل سکتی۔ یہ نظام اور یہی خدا کی قدرت ہے، یہی خدا کا نظام ہے کہ کائنات کو وہ کیسے چلا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک شعر ہے جس کی آپ وضاحت کریں گے۔ جو سورج سے تو نے ہمیں روشنی دی، تو راتوں کو تو نے ہمیں چاندنی دی۔ یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب اس شعر کی تشریح کے طور پر سورج اور چاند جیسی نعمتوں پر بات کریں۔ بچوں کو بتائیں کہ ہم لفظ سورج بولتے ہیں تو ہمیں حرارت کا احساس ہوتا ہے، اور لفظ چاندنی بولتے ہیں تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ دونوں کی روشنی کتنی مختلف ہے۔ چاند پر کیا کچھ نہیں لکھا جاتا ادب میں، سورج پر اتنا کچھ شاید نہیں لکھا جاتا جتنا چاند پر لکھا جاتا ہے۔ چاند چہرہ، چاند ایک علامت ہے، اور اسی سے دیکھیں چاہے وہ سورج ہے چاہے چاند ہے، نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہیں سب کچھ، اور یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے لیے۔ میں تو بلکہ یہ تجویز کروں گا محترم ٹیچر کہ جب آپ سورج کی بات کریں بچوں کے ساتھ، اب جا کے کہیں ہم سولر انرجی کی بات کرتے ہیں تو آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ سورج کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی حرارت سے ہم انرجی کیسے پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ آخری شعر کی تشریح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی مختلف صورتوں کی وضاحت کریں۔ یہ ایک شعر ہی ایسا ہے کہ آپ بہت طویل وضاحت اس کی کر سکتے ہیں، اور اس کی ضرورت بھی ہے محترم ٹیچر۔ اب بچوں کو بتائیں، جیسے میں نے لکھا ہے کہ بھئی مختلف صورتوں کی وضاحت کریں۔ مثلا اس کے بعد میں ایک اور بات کرتا ہوں یہاں۔ پہلی بات سب سے دیکھیں، یہ شکر ادا کرنے کی صورتیں ہیں ساری، مانیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے بغیر بات شروع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی کو ایک ماننا، اللہ صرف ایک ہے، یہ بھی اس کا شکر ادا کرنے کی ابتدا ہے۔
یہ پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد مانے کہ اللہ قادر مطلق ہے، ایبسولوٹ پاور ہے اس کے پاس، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے۔ یہ جو قادر مطلق ہونے کا وصف ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو ماننا بھی شکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے۔ مانے کہ اللہ ہر وقت سب کچھ دیکھتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ بچوں کو اس بات سے ایک اور بات پیدا کر کے بتائیے کہ ہم جب کوئی برائی کرتے ہیں تو چھپ کر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ تو بچوں کو یہ آپ نکتہ بتائیں کہ ہم تو انسانوں سے تو چھپتے ہیں، لیکن ہم اس طاقت سے کیسے چھپیں گے جو ہمیں اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے۔ وہ ایک مصرع ہے کسی مشہور شعر کا کہ یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہیں۔ اور اس سے ایک اور بات بچوں کو آپ بتائیے نکال کے کہ جب آپ یہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے تو پھر، اور اس پر یقین کر لیں، اس پر ایمان لے آئیں، تو پھر ہم برائی سے بچ سکیں گے۔ صرف ایک بات پر یقین کرنے سے کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور ہر وقت دیکھتا ہے، اور یہ ماننا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے مترادف ہے۔ مانے کہ اللہ ہمارے اعمال کا حساب لے گا، مانے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک اتارا اور پیروی کے لیے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اور آخری بات کہ مانیں اور یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورا کرنے کی سختی سے ہدایت کی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کے ہم پر حقوق ہیں، کیا ہم وہ حقوق پورے کر رہے ہیں؟ حقوق پورے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔